بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ساری دنیا کا طریقہ یہ ہے، خاص اور کاروباری لوگ، کہ جب ان کا سال گزر جاتا ہے، سال ختم ہو جاتا ہے یا سال ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ اپنے کاروبار کا اس لحاظ سے حساب کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا گنوایا ہے۔ اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم دکانداری کرتے رہے ہیں لیکن ہم نے نہ کچھ کمایا نہ کچھ گنوایا۔ کاروبار کی دونوں صورتیں ممکن ہوتی، لیکن جو آدمی حساب نہیں کرتا یا جو کاروباری آدمی حساب نہیں کرتا، اسے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کھو رہا ہے یا کچھ کما رہا۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو ایک تاجر قرار دیا۔ فرمایا کل نفس یا کل امر یغدو فبائع نفسہ فموتقها او موبقها، کہ جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، جس کا دن چڑھتا ہے، جو آغاز کرتا ہے دن کا، تو وہ یوں سمجھیے کہ وہ اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے۔ اب اس کاروبار کے نتیجے میں یا تو اپنے آپ کو آزاد کر لے گا اور یا اپنے آپ کو برباد کر دے گا۔ کہ جس طرح کاروباری زندگی میں ظاہر ہے کہ مختلف چیزیں بیچنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں یا خریدنے کے لیے آدمی بازار جاتا ہے، اسی کو کاروبار کہتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے بلوغت کے بعد، وہ یوں سمجھیے کہ اپنے نفس کو پیش کرتا ہے بیچنے کے لیے، یا اپنے نفس کو پیش کرتا ہے کاروبار کے لیے، کاروبار زندگی کے لیے۔ اب اگر اس کا یہ نفس یعنی اس کی پوری شخصیت وہ انہی کاموں میں صرف ہوتی ہے جن کاموں میں اللہ نے اسے صرف کرنے کی اجازت دی ہے، تو یوں سمجھیے اس کا کاروبار فائدے کا کاروبار۔ اور اگر خدا نہ کرے کہ اس کی زندگی کے نفوس، اس کی زندگی کے انفاس، اس کی زندگی کی صلاحیتیں، اس کی زندگی کے امکانات، اس کے پاس اگر مال و دولت ہے تو اس کا مال و دولت، اس کا اثر رسوخ ہے تو وہ، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو وہ، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ایسی جگہ استعمال ہوتی ہے جس کو اللہ نے صحیح استعمال قرار نہیں دیا، جس کو شریعت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، تو اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو برباد کر رہا۔ حضور نے یہاں لفظ موتے کو ہا کا استعمال کیا ہے کہ جو آدمی اپنا صحیح استعمال کرتا وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا۔ موتے کھائے پر آزاد کر لینے کا مطلب یہ کہ جہنم کی آگ اس کے درپے ہونے والی، وہ اس کے انتظار میں ہے، آخرت کا انجام اس کے سامنے ہے، حساب کتاب کا منظر اس کے سامنے پیش آنے والا۔ ان تمام چیزوں سے جس میں اس کو ہر لمحے پکڑے جانے کی امید ہونی چاہیے، اگر وہ واقعتاً اپنے آپ کو ٹھیک جگہ استعمال کرتا ہے تو وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اللہ کے دار و گیر سے آزاد ہو جاتا ہے، برے انجام سے دوچار ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس کو مسائل پیش آ سکتے ہیں اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، آخرت میں اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ تو ایسے یوں سمجھیے کہ پہلے دن سے ہی ہم ایک کاروبار کرتے ہیں، اور جب سال گزرتا ہے تو کاروباری زندگی کی طرح ہمیں اس کا حساب کرنا چاہیے۔ اور جو حساب نہیں کرتا اگر فرد ہے تو اس کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ قوم ہے تو قومی تشخص کا برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو قومیں اپنے آپ کو ہمیشہ حساب کتابیں رکھتی ہیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حساب کرتی رہتی ہیں، وہ قومیں کبھی نہیں مرتی۔ یعنی ان کو اندازہ رہتا ہے کہ ہم نے اپنی قومی زندگی میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ جو ہمیشہ اپنے عمل کا حساب کرتی رہتی ہے، اور اس کے حساب کے زاویے صرف بجٹ کے حوالے سے نہیں ہوتے، بلکہ اصل میں ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں طرح کی زندگیوں میں وہ ہمیشہ حساب کرتے ہیں اپنا کہ ہم نے واقعتاً کچھ انسانی حوالے سے، اسلامی حوالے سے کچھ کھویا تو نہیں ہے، کچھ پایا ہے کہ نہیں۔ یہ ایک پیمانہ ہے جس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے۔ فرمایا کہ تمہاری انفرادی زندگی کے حوالے سے ایک ایک آدمی سے قیامت کے دن جب تم اللہ کے روبرو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ قومیں اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور قوموں سے حساب مانگا جائے گا پوری قوم کے حوالے سے، بلکہ ایک ایک آدمی اللہ کو جواب دے گا۔ بعض لوگ صرف حساب اس لحاظ سے
اندیشہ ہے دور دراز کا شکار ہوتے ہیں، ان کو خلاف عقل یہ بات معلوم ہوتی کہ دیکھو عجیب بات ہے کہ اربوں خربوں مخلوق پیدا ہو چکی ہوگی قیامت کے دن تک، اور ان کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں کو مرا کھپا، کہاں وہ مٹی ہو گیا، کہاں اس کا جسم کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ اولا تو یہ بات ہی بعید عقل ہے کہ اس کو قدرت کیسے پیدا کر لے گی ساری دنیا سے اکٹھا کر کے، ایک میدان حشر میں کیسے ان کو اکٹھا کر لیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ ایک آدمی روزانہ اگر اس کے خیال کی لغزش کو بھی ایک عمل سمجھا جائے تو یوں سمجھیے کہ وہ روزانہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ شاید لاکھوں عمل کرتا ہے۔ ان لاکھوں اعمال کا حساب کون دے گا اور کیسے لیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جہاں بھی ذکر کرتا ہے حساب کتاب کا، وہاں وہ عام طور پر یہ بات ضرور کہتا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی تیزی سے حساب دینے والا۔ اللہ کی قدرت تو ایسی بے پناہ ہے اور اسی زوردار ہے، اس کے جو حساب کتاب تیزی سے لینے کا کوئی امکان ہم اندازہ اس کا کر ہی نہیں سکتے کتنی تیزی سے ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ پوری کائنات کا حساب اتنی دیر میں ہو جائے گا جتنا کوئی کام صبح سے لے کر دوپہر تک کا وقت لیتا ہے۔ کہ آپ ایک کام صبح شروع کرتے ہیں دوپہر کو ختم ہو جاتا، کہا پوری کائنات کا حساب، تمام انسانوں کا حساب یوں سمجھیے کہ اگر صبح شروع ہوا دوپہر تک ختم ہو جائے گا، اتنی تیزی سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر تو چھوڑیے، انفرادی طور پر ہم ہر آدمی اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پابند، اور انفرادی طور پر ہم سے جو حساب لیا جانے والا ہے ان میں سب سے پہلا یہی حساب ہے جو اجمالی دیا جائے گا، تفصیلی تو بعد میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے روبرو پیش ہوگا تو زمین اس کے پاؤں پکڑ لے گی، وہ ہل نہیں سکے گا، اور اس وقت زمین اس کے پاؤں نہیں چھوڑے گی تا وقت کہ وہ چار باتوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ زندگی کیسے گزار کے آئے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم ساری زندگی کا حساب کرنے سے تو بہت حد تک مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک سال میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے؟ میں ابھی صرف انفرادی طور پر بات کر رہا کہ ایک سال میں بیٹھ کر یہ سوچوں کہ میں نے سال بھر میں کیا کمایا ہے، کیا گنوایا ہے، میں نے جو بھی کام کیا اپنے تئیں، جو فیصلے کیے کیا وہ صحیح کیے یا غلط کیے، میں نے اپنے رشتہ داروں سے جو معاملات کیے کیا وہ صحیح کیے، میں نے جن رشتوں کا جو فیصلہ کیا کیا فیصلہ میں نے صحیح کیا، میں نے بہت سارے حکومت کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے بہت سارے فیصلے کیے ہوں گے جو میں اپنی ذات میں کر سکتا تھا، تو کیا میں نے وہ صحیح کیے؟ ان چیزوں کا جائزہ آج ہم لے لیں تو کوئی فائدہ ہوگا، اور جب زندگی گزر گئی پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی سب سے پہلے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی آخر کن پیمانوں میں رہ کر گزاری؟ تمہاری زندگی میں حاکمانہ قوت کن چیزوں کو حاصل تھی؟ تم آخر کن چیزوں کے پیچھے چلتے تھے؟ خواہشات نفس کے پیچھے، یا اللہ اور رسول کے پیچھے، یا دین کے پیچھے، شریعت کے پیچھے؟ میں کبھی اس بات کا قائل نہیں ہوا کہ مجھ پر کوئی پابندی بھی لگنی چاہیے۔ حالانکہ اب اندازہ کریں، پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں اور پڑھوں کی بات نہیں، ان کو سمجھنے کی یہ باتیں نہیں ہیں کہ دنیا میں کوئی کام ایسا ہے جو بغیر پابندی قبول کیے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی سا کام تصور کر لیجیے، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی کوئی پابندی ہے، آپ دفتر جانا چاہتے ہیں، کوئی نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی پابندی ہے، آپ کاروبار اپنا کریں کسی کاروبار میں شیئر کرنے اس کی پابندی ہے، یعنی حتیٰ کہ آپ اگر حکمران بھی ہے نا اس کی پابندی ہے۔ تو کہنا یہ ہے، یہ ہماری انفرادی زندگی ہے جس کا سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ زندگی کیسے گزار کے آئے، یہ اللہ کے یہاں سوال جواب دینا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی کا خاص طور پر سب سے بہتر اور زوردار حصہ جوانی تھا۔ جوانی میں آدمی کے رگوں میں خون نہیں دوڑتا، پارا دوڑتا، آدمی آگ دوڑتی ہوئی محسوس کرتا ہے زندگی میں، وہ محسوس کرتا ہے کچھ کہ کر گزروں چاہے دوسرے کا گھر اجاڑ ڈالوں۔ اس میں اپنے آپ کو پابند کرنا شریعت کا سب سے مشکل کام۔ جب بڑھاپے میں آ کر ہلنے جلنے کے قابل ہی نہیں رہے تو پھر تو آدمی پرہیزگار ہو ہی جاتا۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار، بوڑھا بیڑیا بھی پرہیزگار ہو کر
تو شکار کھیلنا چھوڑ دیتا. تو بات ایسے پھیلتی جا رہی ہے. کہ میں یہ رہا ہوں کہ دوسرا سوال ہوگا وہ جوانی کے بارے میں ہوگا, اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی میں داخل ہو کر مال و دولت کمایا, یہ کن طریقوں سے کمایا؟ حلال طریقوں سے یا حرام طریقوں سے؟ اس میں تم نے راتوں رات امیر بننے کے لیے کیا تمام سودی ذرائع استعمال کیے, تمام جوؤں کے طریقے اختیار کیے, تمام سکیموں میں تم نے شیئر کیے؟ یعنی جہاں بھی تمہیں خیال آیا کہ جہاں سے مجھے 4 پیسے مل سکتے ہیں تو تم نے کبھی وہاں سے پاؤں پیچھے نہیں روکا, اور تمہیں کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس کے بارے میں خدا اور رسول کیا کہتے ہیں, ہماری شریعت کیا کہتی ہے. اور اگر کبھی خیال آیا کہ چلو جانو اس بارے میں کیا کہتا ہے اسلام, تو میں نے اسلام کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا جن کا اپنا اس دور کا اسلام ہے, جو نیا ایڈیشن تیار کر چکے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ انہی سے پوچھا جائے جنہوں نے زندگی بھر آنکھیں پھونکی ہے اس راستے میں, جنہوں نے شب و روز معمول بنایا اسلام کو, اور جن بیچاروں نے کبھی اسلام نہ کسی سے سیکھا نہ سمجھا نہ اس پر عمل کر کے دکھایا, ان کا کیا تعلق اسلام سے؟ اس لیے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو کمائی کی زندگی گزارنے کے لیے, ظاہر ہے تو مختلف چیزیں کماتے رہے, اس کے ذرائع کیا جائز تھے یا ناجائز تھے؟ اب جائز ناجائز کی تقسیم کو آج تو ہونے والی نہیں ہے. ہماری فقہ کی کتابیں, فقہ قانون کو کہتے ہیں, یعنی اسلامی قانون کتابیں بھری پڑی ہیں ان تفصیلات سے. اب کیا ہم ان لوگوں سے اگر پوچھیں تو کس لحاظ سے پوچھیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اگر تم نے دولت کمائی, بلکہ تیسرے سوال کا حصہ ہی ہے, بتاؤ اس کو خرچ کیسے کیا؟ صرف دولت کمانا ہی بڑی بات نہیں ہے, اصل چیز تو اس کا خرچ کرنا. یعنی پہلے تو یہ بات کہ دولت کمائی تو کس راستے سے؟ حرام ذرائع سے تو نہیں کمائی. پھر دولت کمائی تو کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں ہو گئے کہ میں اس کا مالک ہوں. مالک تو اللہ ہی رہتا ہے, چاہے آپ نے کتنی محنت کی. کیسے کمایا تھا اور کیسے اڑایا تھا. اس لیے صحابہ کرام جس طرح جس طرح مال کماتے ہوئے پریشان ہوتے تھے کہ اس میں کوئی حرام کمائی کا پیسہ شامل نہ ہو جائے, اس طرح اس کو خرچ کرتے ہوئے پریشان ہوتے تھے کہ میں کسی ایسی جگہ خرچ نہ کروں جس میں خرچ کرنے کے اللہ نے اجازت دے رکھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.